جب گھٹنوں میں سے اٹھنے اور بیٹھتے ہوئے کڑکڑ کی آوازیں آئیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکریہ بلال صاحب. دیکھیں، آواز آنا ایک یہ ڈفرینٹ ایلیمنٹ ہے. اچھا، نوٹ کیا ہوگا کہ لوگوں کے ہاتھوں کے اندر سے جب بند کھولتے ہیں اس وقت بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ ایک خاص ٹرینڈ ہے، صبح اٹھے انگڑائی لی یا ویسی انگلیوں کو ایسے دبا کے پٹاخے جیسے یہ ایک نکل گیا اور کہتے ہیں کہ تازگی آتی ہے. اور یہ طرح سے آواز از اے ڈفرینٹ ایشو تھوڑا سا، مطلب اس کے ساتھ ہو. اس کی بھی سائنسی بنیادیں ہیں کہ کس وقت آواز آتی ہے اور کس طرح سے جا کے، لیکن اوور آل اس کا کوئی میڈیکلی یا صحت کے اوپر اس قسم کے اثرات نہیں ہوتے جو کہ گھٹنے کی بیماری یا گھٹنے کے درد کے ساتھ جب آ جاتا ہے. تو جب گھٹنے کا درد آتا ہے نارملی تو اس کے اندر وسکوسٹی اور جو فلوئڈ ہوتا ہے اس کے اندر جب کمی ہو تو پھر یہ اس کی آوازوں کا عمل جو ہے وہ لیکن یہ تو بچوں میں بھی دیکھی رہا ہے، بچوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ تو وہ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس کے لیے بیماری کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں کمپوزیشن میں فرق آتا ہے تو تھوڑا بہت اس کے ساتھ آواز آ سکتی ہے. خاص طور پہ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ بڑا ایک الزام ہوتا ہے، بلکہ میں نے دیکھا بھی اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ نماز میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کیونکہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہ آوازیں زیادہ آتی ہیں. سب کو نہیں آتی، سب کو نہیں آتی، کچھ کو ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہ آپ کو درد ہونی شروع ہو جائے. درد سے مراد ہے ڈاکٹر صاحب کہ درد پھر پرماننٹلی رہے گی اگر درد ہوگی تو، یا کبھی کبھی رہے گی؟ دیکھیں اس کے لیے دو طرح سے ہے کہ ایک ہے اٹ سٹارٹس ود کہ درد شروع ہوئی، درد آئی، آپ نے لائف سٹائل تھوڑا چینج کر لیا، درد گھٹنے کے اندر ہوگی، گھٹنے کے اندر بھی ہو سکتی ہے، باہر بھی ہو سکتی ہے. اچھا، موسٹ آف دا ٹائم جو ایج ریلیٹڈ یا جس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں کہ گھٹنے کے اندر جو سپیس ہوتی ہے وہ سپیس جب کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میڈیل سائڈ پہ اندر والی جگہ جو ہے یہاں پہ گھٹنے کا درد شروع ہو جاتا ہے زیادہ، کیونکہ ہڈی پھر ہڈی سے جڑتی ہے. پھر جو پورے عموماً جو ہمارے دوست یا ایز اے پیشنٹ اگر میں لفظ یہ یوز کروں تو وہ پورا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جی پورے گوڈے ہی درد ہے، پورے گھٹنے کے اندر ہی درد ہے. تو آئیڈینٹیفائی کرنا ایسے لوکلائزڈ قسم کا، وی ایز اے ڈاکٹر وی ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ایک لوکلائزڈ کر کے ہم، مطلب یہ بات عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی انگلی لگا کے بتائیں کہ آپ کو کہاں پہ درد ہے، جسٹ ٹو اسپیسیفائی دیٹ ریجن کہ جس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اس کو آگے فردر جو آرتھرائٹس کی درد ہوتی ہے اس یہ پرماننٹلی ہوتی ہے، ہو رہی ہوتی ہے یا کبھی رکتی ہے کبھی ہوتی ہے؟ اس کے لیے دیکھیں آرتھرائٹس کے لیے ایک تو ہے ڈیزیز وچ از دا ریموٹائڈ آرتھرائٹس، گنٹھیا، پھر اس کے ساتھ دوسری آ جاتی ہے، دس از دا ٹائپ آف آرتھرائٹس. ایک ہے ایج ریلیٹڈ آرتھرائٹس کہ جس کے اندر ڈسٹرکشن وہاں پہ شروع ہوتی ہے اینڈ دین اٹ از. تو جو تو بیماری والی درد ہے ریموٹائڈ آرتھرائٹس جو کہ پہلے چھوٹے جوڑوں سے ہوتی ہے پھر بڑے جوڑوں تک آتی جاتی ہے، وہ تو آلموسٹ اگر آپ نے علاج کے اندر نہیں آئے ہیں تو مستقل ہوگی، وہ مستقل ہوگی. گاؤٹ جو ہے گنٹھیا جس کو کہا جاتا ہے یا ہائپر یوریسیمیا، یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو یورک ایسڈ بڑھ جائے تو بھی گھٹنوں میں درد ہو. جی بالکل. اچھا، اس کے ساتھ موسٹلی جو ہوتا ہے یورک ایسڈ کے ساتھ کہ جو بگ ٹو ہمارا جس کو ہم انگوٹھا کہتے ہیں پاؤں کا، اس کے سائڈ والی ہڈی یہاں پہ ریڈنس اور پین ہوتی ہے. اٹ از اے مطلب بکش جو اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے اس کی یورک ایسڈ اور زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اب دیکھنے کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کمر کے اندر بھی آ سکتا ہے، کسی جوڑ کے اندر اس کے ڈپازٹس جو آتے ہیں تو وہ پھر اس کو درد کرواتے ہیں. اینڈ اٹ ہیز ہیپنڈ، میں اگر اجازت دیں کہ ہوتا ایسا ہے، ہم معالجین مطلب جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ کمر کے درد کا علاج کرتے رہتے ہیں باقی اینٹیٹیز کو دیکھتے ہوئے، ویئر ایز پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو یورک ایسڈ کا پرابلم تھا. ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ اس کا مطلب پتہ آپ کو چلے گا بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ، بلڈ ٹیسٹ یورک ایسڈ کتنا، اور یورک ٹیسٹ زیادہ ان کو ہوتا ہے جو کہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جو ہائی پروٹین کھاتے ہیں. ایک تو جینیٹیکلی ہے، یہ آپ کا میٹابولک سسٹم جو ہے وہ آپ نے مطلب ہوا کھائی، مطلب میرے جیسا بندہ دیکھے گا کہ پتہ نہیں کیا کھتائیاں کھاتا ہے یا کیا کھاتا ہو، بٹ اٹ از جینیٹیکلی بالوں کا اڑ جانا، اٹ از آلسو ون آف دا جینیٹک فینومینا جو کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یورک ایسڈ کی زیادتی جو ہے یہ بھی جینیٹیکلی ہو بھی سکتی ہے، لیکن خوراک پہ بھی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. یس، خوراک کے ساتھ بالکل واضح طور پہ ہے. بڑا گوشت مین بائی کہ ہائی پروٹین، اور اس کو ہم گوشت اس لیے کہہ دیتے ہیں چونکہ لوگوں کو ہم نہیں چاہتے کہ لوگ گوشت کھائیں، ادروائز یہ دالوں کے اندر بھی، دالوں کے اندر لیکن وہ پور پروٹین ہوتا ہے ذرا، بٹ اٹ از دیئر. اور ہوتا ایسے ہے کہ جیسے بالکل آپ نے ایک پانی کے گلاس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور اس میں 4 قطرے بھی ڈالیں گے تو پانی باہر پھر گرے گا. تو اگر اس لیول سے اف اٹ از کہ اگر دالیں ہیں، چنے ہیں یا گوشت ہے، آرگنز کے اندر ہم منع کرتے ہیں، جو آرگنز ہے گردے، کلیجیاں، پورے یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر یہ نہیں کھانے چاہیے. اس کے اندر